السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب ویورز ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین میں ڈپریشن کے اسباب کے بارے میں ایک ویڈیو بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل ڈپریشن کا مسئلہ انتہائی عام ہو چکا ہے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہے۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے اور نفسیاتی مرض ہے ناظرین، جس میں مریض اداس رہنے لگتا ہے، بات بات پر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور کسی کام میں جی نہیں لگتا۔ جہاں بیٹھتا ہے تو گھٹنوں بیٹھا ہی رہتا ہے، سونا ہے تو ہر وقت سوتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اپنے محبوب مشغلوں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ تو مریض اپنے آپ کو بے سہارا سمجھنے لگتا ہے اور اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا ہمدرد کوئی نہیں ہے، اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اسے کسی بات یا کام پر سنجیدگی سے غور کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ وہ اپنی آپ کو بہت بڑا مریض خیال کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، یہ ڈپریشن کیوں آتا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، میں تفصیلاً آپ کو بیان کرتا ہوں تو آپ غور سے سن لیں۔ لیکن ناظرین، میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کے اسباب شروع کرنے سے قبل اگر ابھی تک آپ ناظرین نے دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرے اور ساتھ بیل آئیکن کا نشان بھی پریس کرے۔ تو اس کے اسباب میں اکثر کوئی غمگین واقعہ، مثلاً اکلوتے بیٹے یا جوان بھائی یا بے حد پیارے دوست کی وفات اسے افسردہ بنا دیتی ہے۔ گھریلو جھگڑے بھی ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں، خصوصاً میاں بیوی یا بھائیوں کا آپ میں جھگڑا ناظرین انسان کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین، ماں باپ کے لیے کسی بچے کی شادی نہ ہونا یا اولاد نہ ہونا یا کسی بچے کی طلاق ہونا بھی انہیں مستقل افسردہ کر دیتی ہے۔ ملازمت کا خاتمہ یا خطرہ یا کسی غلطی کی بنا پر عہدے میں کمی بھی انسان کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہے۔ کرایہ پر رہنے والے گھر کی تبدیلی یا ملازمت میں دور تبادلہ ہونے سے ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپا بھی ڈپریشن کا ایک بہت بڑا سبب ہے، کیونکہ بوڑھے افراد کا ذہن پرانا ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کی جوانی کے زمانے اور موجودہ جوان آدمی کے زمانے میں نصف صدی کا فرق ہوتا ہے۔ حالات زمانہ کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی سوچ بدل جاتی ہے، لیکن بوڑھے افراد کی سوچ وہی پرانی رہتی ہے۔ لہٰذا انہیں اپنے اولاد کے کام پسند نہیں آتے اور سارا دن دل ہی دل میں سوچتے رہتے ہیں کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، یہ ایسے کیوں نہیں کرتے۔ تو ناظرین، بعض اوقات انسان اکیلا رہ جاتا ہے اور احساسی تنہائی اسے ڈپریشن کا شکار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بچپن میں ماں باپ کی وفات بچوں کو ڈپریشن کا شکار بنا دیتی ہے۔ مالی یا کاروباری نقصان بھی انسان کو سوچوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنا کام پسند نہیں ہوتا، لیکن وہ مالی مجبوریوں کی وجہ سے اسے چھوڑ نہیں سکتے، یا انہیں کوئی دوسرا کام کرنا نہیں آتا۔ ایک ناپسندیدہ کام کو عرصہ دراز تک مجبوری کی وجہ سے کرتے رہنے سے انسان خود مریض بن جاتا ہے۔ جو لوگ غصے اور دکھ کو دبا جاتے ہیں وہ ڈپریشن کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اندر کھڑکتے رہتے ہیں، اپنا دکھ ظاہر نہیں کرتے۔ شراب نوشی اور ہر قسم کا نشہ بھی ڈپریشن پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان کسی عام مرض کے علاج کے لیے ٹیسٹ کراتا ہے تو ٹیسٹوں میں کوئی اندرونی رسول یا خطرناک مرض کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا سنتے ہی مریض غمزدہ رہنے لگتا ہے۔ تو ناظرین، ہم اس کی علاج کی طرف جاتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، کیونکہ یہ ڈپریشن کا مسئلہ تو بہت عام ہو چکا ہے اور اس کا علاج جو ہے نا اکثر ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس کے علاج کے لیے جو دوائی عام مشہور ہے یا دی جاتی ہے وہ سب کی سب نیند آور ہوتی ہے۔ ان کے استعمال سے انسان کو وقتی نیند آ کر کچھ سکون ہو جاتا ہے، لیکن ناظرین، اصل اسباب کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے مرض ختم نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں اس مرض کا علاج دواؤں کے ساتھ ساتھ مریض کا نفسیاتی علاج کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ اس کے خیالات یا احساسات تبدیل ہو سکے۔ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا ماحول تبدیل کیا جائے
اور پھر کہ کسی بھی بہانے مریض کو مصروف رکھا جائے، اسے فارغ بیٹھنے یا غلط سوچوں میں مبتلا ہونے کا موقع ہی نہیں ملنا چاہیے۔ لہٰذا مریض کے ورثاء کو چاہیے کہ اسے کسی ایسے کام پر لگائے جہاں یہ ہر وقت مصروف ہو جائے، ایک کام ختم ہو تو دوسرا شروع ہو جائے، حتیٰ کہ سارا دن گزر جائے۔ اس قدر مصروف اور تھک جانے کے بعد رات کو خود بخود انہیں نیند آنے لگے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مصروفیت بھی ایک نعمت ہے۔ دوائی علاج میں اس کا سبب چونکہ دل کی کمزوری یا تسکینی عضلات قرار دیا گیا ہے، اس لیے دواؤں میں عضلاتی اعصابی سے عضلاتی غدی نسخہ جات اور غذائی استعمال کرے۔ اگر کسی کو یہ نسخہ جات درکار ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ وہ غذائی بھی استعمال کرائی جائے تاکہ دل کا فعل مضبوط ہو کر حوصلہ اور خود اعتمادی پیدا ہو سکے، کیونکہ یہ دل کی کمزوری ہے۔ نماز اور تلاوت، ناظرین، تلاوت قرآن پاک بھی ڈپریشن کا کامیاب علاج ہے۔ ذکر اذکار، مریض کو نماز کا پابند کیا جائے یا ماحول ہی ایسا ہو کہ خود بخود نماز کا عادی ہو جائے، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، اس کی ضرور تلاوت کرے، کثرت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار خوب سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ڈپریشن کے اسباب تھے۔ بعض اوقات اس ٹینشن اور ڈپریشن کے ساتھ بلڈ پریشر بھی آتا ہے، لیکن یہ ڈپریشن الگ چیز ہے، اور بلڈ پریشر جو ہائی ہوتا ہے وہ بھی ڈپریشن کے بعد ہوتا ہے۔ تو ڈپریشن کا تعلق جو ہے نا وہ دل سے ہے۔ تو قانون مفرد اعضاء میں دل کو فرحت دینے والی یا دل کو خوش رکھنے والی غذاؤں کو مفرح قلب ادویات کہتے ہیں، جن کا مزاج اعصابی عضلات ہے۔ لہٰذا آج کل چونکہ آج کل تو موسم سرد ہے، تو انہیں جو ہے نا موسم کے مطابق دوا جو ہے نا دینی چاہیے۔ ٹینشن جو ہے نا وہ دل کو ہوتی ہے، نہ کہ دماغ کو، اور اس کے برعکس مضبوط دل انسان کو اگر کوئی نقصان بھی جائے تو اسے دل بھی نہیں لگاتا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ تو جب ناظرین ٹینشن نہیں ہوتی تو بلڈ پریشر بھی کم زیادہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ تو بہت بڑا موضوع ہے، لیکن میں نے جو باتیں کی وہ بہت ضروری باتیں ہیں، اس پر آپ کے لیے جو ہے نا عمل کرنا لازمی ہے۔ آخر میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کے علاوہ کوئی ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے یا سوال پوچھنا چاہتا ہے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اور کانٹیکٹ نمبر وہ اسکرین پہ چل رہا ہے۔ رابطہ کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو آنے سے قبل رابطہ فون پہ وہ لازمی ہے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔